اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. ہمارے ہندوستان میں اور ایشیا کے بہت سارے ممالک میں محرم میں علاوہ ہوتا ہے، علاوہ جس میں لوگ پنجے اٹھا کر آگ میں کودتے ہیں، مجبوراً یہ کرامت دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کو آگ نہیں چھوتی. نبی کا غلام حسین کا عاشق وہ ہوتا ہے جسے صرف محرم کے مہینے میں آگ حرام نہیں بلکہ پوری زندگی حیات میں بھی آگ حرام ہو جائے. پنجے اٹھا کر اترے تو آگ حرام نہیں ہونا، بغیر پنجے کے اترے تو بھی آگ حرام ہونا ہے. اسے کہتے ہیں عاشق رسول، عاشق علی، عاشق فاطمہ، عاشق حسن، عاشق حسین، عاشق اہل بیت. شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے حق پر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہم چاقوؤں سے، تلواروں سے، چھریوں سے اپنے آپ کو مار لیتے ہیں، ہمارا جسم کٹتا ہے، خون نکلتا ہے لیٹروں کے برابر، پھر بھی نہ ہم کو تکلیف ہوتی ہے، نہ ہم کو چکر آتی ہے، نہ ہم مرتے ہیں. یہ ہمارے حق پر ہونے کی دلیل ہے. اور اہل سنت والجماعت کو اہل شیعہ کہتے ہیں ذرا تم مار لو اپنے جسم کو چاقو سے، تلوار سے، چھری سے، چھلے سے. ہمارا خون جتنا بہتا ہے ذرا تم بھی تو بہا کر دکھاؤ. ذرا اہل سنت والجماعت کو کٹ جاتا ہے تو تڑپ جاتا ہے. ہمارے تو جسم کے گوشت تکے تکے کٹ جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ہم کو. ہم تڑپتے نہیں، ہم آہ کرتے نہیں، ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. ہمارے جوان تو دور کی بات، ہمارے بچے بھی مارا ماری کر لیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. یہ ہمارے حق پر ہونے کی دلیل ہے. اہل سنت کو چاہیے کہ شیعہ میں داخل ہو جائے، اہل بیت کی خلافت کو تسلیم کر لے. بات پھیلی کسی مقرر کی، یہ بات پھیلی، بات پھیلی، بات پھیلی. حضرت ضیاء الرحمن فاروقی شہید اسلام، شہید صحابہ، جب ان کے کان میں بات پہنچی تو انہوں نے جواب دیا، اے شیعہ کیا دعویٰ کرتے ہو؟ تمہارا ہاتھ ہو، تمہاری تلوار ہو، تمہارا جسم ہو، یہ کیا کرامت ہے؟ اگر تلوار ہمارے ہاتھ میں ہو، جسم تمہارا ہو، تب دیکھیں گے کرامت کس کی سچی ہے. شیعہ بھی آگ میں کودتے ہیں، ہمارے سنی مسلمان بھی آگ میں کودتے ہیں. صرف سال میں ایک مرتبہ، ایک دن چند لمحات پنجے اٹھا کر آگ میں کود جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نماز نہ پڑھ کر بھی اللہ کے ولی ہیں، ہم داڑھی منڈا کر بھی اللہ کے ولی ہیں، ہم گانجا مار کر بھی اللہ کے ولی ہیں، شراب پی کر بھی ہم اللہ کے ولی ہیں، موبائل میں انٹرنیٹ کے ذریعے گندی گندی فلمیں دیکھ کر بھی ہم اللہ کے ولی ہیں، جھوٹ بول کر بھی ہم اللہ کے ولی ہیں، اپنے آنکھوں کا غلط استعمال کر کے بھی ہم اللہ کے ولی ہیں. اللہم احفظنا، اللہم احفظنا، اللہم ارحمنا بترک المعاصی، کہ زنا کر کے بھی ہم اللہ کے ولی ہیں. کیسے ہو سکتا ہے میرے دوستو نماز نہ پڑھے اور اللہ کا دوست بن جائے، داڑھی منڈائے اور اللہ کا دوست بن جائے، سودی کاروبار میں رہے اور اللہ کا دوست ہو جائے، درود صحیح نہ پڑھے اور اللہ کا دوست ہو جائے، زنا کرے اور اللہ کا ولی بن جائے، جھوٹ بولے اور اللہ کا ولی بن جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ، گانجا مارے
اور شراب پیے اللہ کا ولی ہو جائے، جبکہ حقیقت یہ ہے آج بھی کچھ ایسے انسان اللہ کے دوست اور نبی کے عاشق ایسے ہیں جن کی زندگی میں اب بھی اس دور پر فتن میں بھی ایسے جوان موجود ہیں بحمد اللہ جن کو میں جانتا ہوں، اور حقیقت تو اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اس دور پر فتن میں مصروفیت اور مشغولیت کے دور میں بھی ایسے جوان موجود ہیں جو بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک ایک نماز قضا نہیں ہوئی ہے، صاحب ترتیب ہو کر بھی وہ اپنے آپ کو زمین کا سب سے بڑا گنہگار سمجھ رہے ہیں، بالغ ہو کر جمال داڑھی آ چکی ہے، منانا تو دور کی بات کہ ایک بال ان کی داڑھی کا شاید نہ گرا ہوگا، باوجود اس کے کہ وہ دھرتی کے سب سے بڑے اپنے آپ کو گنہگار سمجھ رہے ہیں۔ اتفاقی طور پر پہلی نظر کسی پر پڑ گئی تو پڑ گئی، دوسری نظر اپنی زندگی میں کسی باہر کی غیر عورت کو دیکھنا تو دور کی بات، اپنے گھروں کے شادی بیاہ کے موقع پر بھی خالہ زاد بہن، مومو زاد بہن، چچا زاد بہن اور پھوپھی زاد بہن پر نظر نہیں پڑی۔ ایسے نوجوان بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، باوجود اتنا بڑا اہم عمل ان کے پاس ہونے کے وہ اپنے اس دھرتی کے سب سے بڑے گنہگار سمجھ رہے ہیں، اور ان لوگوں کا حال یہ ہے نماز نہیں، روزہ نہیں، تلاوت نہیں، ذکر نہیں، درود نہیں، حلال اور حرام کی تمیز نہیں، صداقت نہیں، امانت نہیں، ایک مرتبہ آگ میں سے گزر گئے تو دعویٰ کر دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی، نبی کے عاشق، عاشق اہل بیت اور عاشق حسین ہیں۔ اندمون جی کی تنجاور کی منجا